نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی اور اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یاد رکھیں، ایک مرد عورت میں جس چیز کو سب سے پہلے جو دیکھتا ہے نا، وہ اس کا حسن دیکھتا ہے۔ جب بھی کوئی مرد اس نے شادی کرنی ہوتی ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے، یہ شادی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی بہنیں، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقربا، رشتہ دار جب اسے کسی رشتے کے بارے میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے نا وہ جس چیز کا پوچھتے ہیں نا، اس کے حسن و جمال کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ڈگریاں، مال و دولت، اس کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ، ان کے پاس ڈگریوں کے انبار ہوتے ہیں، مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ عمر رسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت ڈگریاں لینے میں اور مال و دولت کمانے میں صرف کیا ہوتا ہے۔ ان کی ایج بڑھ چکی ہوتی ہے، ان کا حسن و جمال وہ مدھم ہو چکا ہوتا ہے، ان کے چہرے پر چھائیاں، مرجھائیاں، ان کے چہروں کے اوپر جو ہے نا جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور ان کا حسن و جمال جنہیں مدھم پڑ جاتا ہے۔ ایسے عورتوں کے، ایسی خواتین کے، ایسی میری بہنوں کے جو رشتے بہت کم آتے ہیں۔ کیوں؟ مرد سب سے پہلے عورت اور خاتون کی جس چیز کو دیکھتا ہے نا، وہ اس کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں، 3 یا 4 ایسی میں جو ہے نا شادی کے سینٹروں کو جانتا ہوں، اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جن کے پاس لوگ جو ہے نا اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے یا اپنے رشتوں کے بارے میں جو ہے نا کال کر کے ان کو بتاتے ہیں، یا ان کے پاس جاتے ہیں، رشتے کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں نا۔ ان سے میں نے پوچھا، آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسے لوگوں کے اور کن لوگوں کے رشتے آتے ہیں جو آپ کو درخواست دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مناسب رشتہ ہو، ہمیں بتا دیجئے؟ آپ یقین کریں اس میں ان پڑھ اور غریب لوگوں کی کوئی بیٹی بھی نہیں ہوتی، غریب اور ان پڑھ لوگوں کی کوئی بیٹا بھی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی ہوتے ہیں اعلیٰ قسم کے PhD، ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے جو ہے نا اولادوں کے جو ہے نا رشتوں کی بھرمار لگی ہوتی ہے ان کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کی نا ایک عمر ہوتی ہے۔ عورت کی نا شادی کی جو عمر ہوتی ہے نا، وہ تقریباً 15-16 سال سے لے کر نا 20-22، زیادہ سے زیادہ نا 24 سال تک ہوتی ہے۔ اس عمر میں خاتون اگر شادی کر لیتی ہے تو یہ بہت ہی بہترین قسم کا زمانہ ہوتا ہے شادی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اکثر اور بیشتر عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنی اس زندگی کو اور اس عمر کو نا ضائع کر دیتی ہیں، اور ان کے اچھے اور بہترین اور اعلیٰ خاندانوں سے رشتے آتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں، وہ اس وجہ سے ٹال دیتی ہیں اور ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، PhD کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ڈگریاں لیتے عمر جو ہے نا 33، 34، 35، 36، 37 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، ان کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، اوپر جھریاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو شادی کی ایج ہوتی ہے نا، آپ یقین کریں کہ ان کے ساتھ پڑھنے اور لکھنے والے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے اور ان کے دوست جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ جن کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 17 سال سے لے کر 24 سال تک ایک عورت کا جو ہے نا چہرہ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، خوبصورت اور خوش نما ہوتا ہے، مبارک اور برکت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد جو ہے نا، مرد سب سے پہلے حسن و جمال کو دیکھتا ہے۔ میں اپنے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی اولادوں کو تعلیم دیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم، اللہ کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نکاح کروایا
تو اس کے میاں کی یہ ڈپٹی لگائی کہ آپ اب اس کو نا قرآن کی تعلیم دو گے۔ اب دیکھیں تعلیم دی جا رہی ہے لیکن شادی کے بعد، ٹھیک ہے، مرد اور عورت شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے شادی کرنے کے بعد PhD کی، ڈاکٹر بنے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی۔ تو لہٰذا آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کل آپ کے رشتے نہ آئیں، آپ رشتوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جائیں، ہزاروں روپے صرف کریں اور بڑے بڑے وظائف کریں، لیکن آپ کے رشتے نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے نہیں آئیں گے کہ ہر چیز کے ایک وقت ہے، وہ وقت آپ نے گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے، آپ جتنا بھی ہو سکے اور جب بھی ہو سکے اور جیسے آپ کو کوئی بھی مناسب رشتہ ملے یا آپ کے پاس کوئی رشتہ آئے، آپ دیکھیں صرف لڑکا اگر دیہڑی لگانے والا بھی ہے اور نمازی ہے اور اس کے والدین نیک ہیں، اس رشتے کو آپ اپنے سینے سے لگا لیں اور قبول کر لیں، باقی اللہ پر توکل کر کے اللہ پر چھوڑ دیں، وہ رشتہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے لیے اور آپ کی اولادوں کے لیے اللہ رب العزت نیک، صالح اور اچھی خاندانوں کے رشتوں کی بندوبست فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔